میری ڈاکٹر کرنل شناز آرمی میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ دل کی انتہائی سادہ اور ذہین ڈاکٹر ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا واقعہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کا آغاز ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ میرے والد صاحب نے دوسری شادی اس وقت کی جب میں ڈاکٹری کے تیسرے سال میں تھی اور میرے دونوں چھوٹے بھائی کالج اور اسکول کے آخری سال میں تھے۔ ابا جی نہ جانے اچانک یہ فیصلہ کس طرح کر لیا تھا۔ امی سمیت ہم سب گھر والوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تھی اور ابو نو بہاتا بیوی کو گھر لے آئے تھے۔ وہ لڑکی عمر میں مجھ سے بھی چند سال ہی یعنی کہ بڑی ہوگی۔ ابو کے اس اقدام سے ہمارے اندر جیسے ہلچل مچ گئی ہو اور ہم ہل کر رہ گئے۔ گھر میں ایک عجیب سوگواری اور بٹوارے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ امی تو جیسے خاموش مٹی کے برف کا تودا بن کر رہ گئی تھی۔ ابا جی کے اس اقدام نے ہمیں اور ہماری ماں کو رشتہ داروں، عزیزوں اور گلی محلے کے لوگوں کی نظروں میں تماشا بنا دیا۔ ہمارے پاس رشتہ داروں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ امی جیسے چپ تھیں ویسے ہی چپ رہیں۔ ابا جی اپنی نئی دلہن کے ساتھ اوپر کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ ہم بچوں کے ساتھ ابا جی کا رویہ پہلے کی طرح شفیق اور مہربان تھا، لیکن ہمیں ابا جی سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے بیگانے لگنے لگے تھے۔ مگر یہ حادثہ رفتہ رفتہ ہم نے قبول کر لیا۔ ہم نے اس عورت کو اپنی ستیلی والدہ کے روپ میں قبول کر لیا۔ وہ اکثر نیچے اتر آتی اور ہم بچوں کے ساتھ خوب مزے کی باتیں کرتی۔ وہ عورت حسن اخلاق سے آراستہ تھی۔ ہمارا غصہ، رنج اور کوفت اس سے مل کر دور ہونے لگی تھی اور ہم بہن بھائی مل کر کبھی کبھی اس واقعے کو ڈسکس کرتے تو سوچتے پتہ نہیں اس تانے کے پیچھے زیادہ قصوروار کون تھا، ابا جی جو بغیر بتائے چپ چاپ نئی بیوی لے آئے تھے، یا اپنی امی جنہوں نے کبھی ابا جی کے گھر ہوتے ہوئے بھی بات تک نہیں کی تھی۔ ہم نے دونوں کے درمیان ہمیشہ ایک سرد جنگ محسوس کی تھی۔ ہم چند سال میں تعلیم سے فارغ ہو گئے۔ ابا جی ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے جمع جتھے سے ابا جی نے ہم تینوں کی شادیاں کر دیں۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ ابا جی کو اس دوران اللہ تعالیٰ نے دوسری بیوی سے مزید 3 بچوں سے نوازا۔ ہماری سگی ماں نے اپنے سینے پر صبر کی سل رکھ لی اور اپنی زبان پر خاموشی کے تالے لگا لیے۔ ابا جی ریٹائرمنٹ کے بعد معاشی لحاظ سے خوشحال نہیں تھے، اوپر سے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کی کفالت کا بوجھ آن پڑا تھا۔ میں چونکہ اس وقت تک برسر روزگار نہیں تھی اور میری پریکٹس بھی خوب چل رہی تھی، میری تنخواہ اور مراد چھوٹے بھائیوں سے زیادہ تھی۔ میرے شوہر پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے، لیکن جدی پشتی گاؤں میں کافی زمین کے مالک تھے۔ ابا جی نے ایک دن اپنی معاشی پریشانی سے مجھے مطلع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی تنخواہ بہت قریب ہو چکی ہے، کٹ کٹا کر مال چند ہزار سے بچتے ہیں، جس سے پانی بجلی گھر کا ٹیکس اور دوسرے اخراجات کا بھار اٹھانا ممکن نہیں رہا۔ ایک باپ بیٹی سے مانگتے ہوئے جس طرح شرمسار اور مایوب اور دکھی سا ہو جاتا ہے، وہ دکھ میں نے اس دن ابا جی کے لرزتی ہوئی آواز میں محسوس کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی، اتنے اخراجات اٹھائے، مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی، اور یوں میں ہر ماہ 5 یا 6 ہزار روپے اپنی بچت کے مطابق انہیں بھجوانے لگی۔ میرے شوہر بہت نیک انسان ہیں، انہوں نے میرے رقم بھجوانے پر ذرا برابر بھی احتجاج نہیں کیا۔ میں آرمی کی وجہ سے شہر شہر پوسٹنگ کا لطف اٹھانے لگی۔ دن بدن اپنے بچوں کے ساتھ ہماری بھی ضروریات میں اضافہ ہونے لگا۔ اچھا گھر، اچھی تعلیم، اچھی کار، مستقبل کے لیے خطیر رقم ہمارا مقصد حیات تھی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کچھ رقم جمع ہونے پر ہم نے اسلام آباد اور لاہور میں اچھی جگہوں پر 2-3 پلاٹ بھی لے لیے تھے۔ انہی دنوں ابا جی ہارٹ فیل ہو جانے کے سبب انتقال کر گئے۔ اس وقت میرے سوتیلے بہن بھائی بہت چھوٹے تھے۔ میرا سوتیلا بھائی صرف 8 سال کا تھا۔ میرے دل میں جانے کیا خیال آیا، وہ رقم جو ابا جی کی زندگی میں شروع کی تھی، میں نے وہ رقم روک لی، شاید یہ سوچ کر کہ یہ وعدہ تو ابا جی کے ساتھ تھا، ان کے بچوں کے ساتھ تو نہیں تھا، اور پھر یہ رقم میری محنت کی کمائی ہے۔ 6,000 روپیہ کم نہیں ہوتے، میں کیوں سوتیلے بچوں پر اپنی رقم خرچ کروں؟ آخر سوتیلی ماں کے اپنے خاندان والے بھی تو ہیں، ان بچوں کے لیے نانا نانی، ماموں وغیرہ، اب یہ ان کا فرض ہے یہ بچوں کی کفالت کریں۔ میری اپنی امی بڑے بیٹے کے پاس رہنے چلی گئی تھی، گویا اس گھر کی ذمہ داری کا مجھ پر کوئی بوجھ نہیں تھا، ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ اب اس عورت کا فرض ہے کہ یہ اپنے بچوں کا بوجھ خود اٹھائے، چھوٹی موٹی نوکری کر لے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ قدرت شاید میرے نیت پر عمل کو دیکھ رہی تھی، اس بار بھی میرا رقم بھجوانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے گھر کے اخراجات کے لیے چیک کاٹا اور
بیٹمین کو ٹینک بھجوا دیا۔ میرا بیٹمین واپس آیا اور مجھے بتایا کہ میرے اکاؤنٹ میں تنخواہ کریڈٹ نہیں ہوئی۔ میں نے دفتر سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے ہاؤس رینٹ کی مد میں اوور ڈرافٹ کراتی رہی ہوں، اس لیے تنخواہ کئی ماہ کٹتی رہے گی۔ یہ آفس والوں کی غلطی تھی، لیکن اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ میں گھر لوٹی تو ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ میرے شوہر جو زمینوں پر گئے ہوئے تھے، ان کا وہاں کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران ان کے ہاتھ سے مخالف پارٹی کے آدمی کو چوٹ لگی، اور چوٹ بھی ایسی لگی کہ وہ زندگی اور موت کی دہلیز پر جا پہنچا۔ مخالف گروپ بھی تگڑے لوگ تھے، انہوں نے FIR کٹوا دی۔ پولیس میرے شوہر کو پکڑ کر تھانے لے گئی۔ یہ خبر سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ لاکھوں روپے ضمانت کروانے اور پولیس کو کیس خارج کرنے اور مخالف پارٹی کے ساتھ صلح نامے علاج معاوضے پر لگ گئے۔ میرے شوہر کی نوکری الٹی خطرے میں پڑ گئی۔ میرے گاؤں میں 10-15 دن لگ گئے۔ میں گھر لوٹی تو میری چھوٹی بیٹی تیز بخار میں مبتلا ہو گئی۔ میں خود ڈاکٹر تھی، اسے CMH لے جا کر اسپیشلسٹ کو دکھایا، لیکن بچی کا بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دعائیں دیں اور بچی سو گئی۔ اگلی صبح مجھے ڈیوٹی جوائن کرنا تھی۔ بچی کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں ملازمت تھی۔ پھر میں فون کر کے خرید دریافت کر رہی تھی۔ میں 2:30 بجے ڈیوٹی سے واپس لوٹی تو بچی ماما ماما کہتی میری آنکھوں کے سامنے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں اسے اسپتال لے کے گئی۔ اس وقت اس کا بخار 104 ڈگری کراس کر چکا تھا۔ اسے جلدی انجیکشن لگائے گئے، سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی گئیں۔ بخار اتر گیا، لیکن شام کو پھر شوٹ اپ کر گیا اور اسے مرگی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ ایسی میں نے کون سی خطا ہو گئی، ہمارے چاروں طرف سے غم کی آندھی نے مجھے گھیر لیا ہے۔ میں نماز میں روتے روتے اونچی آواز سے اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہی تھی، ذات کریم سے شکوہ کنا تھی۔ ذہن میں ایک خیال دھماکے کی طرح پھٹا، میری روح تک زخموں سے چور ہو گئی۔ میں نے ایک خطا کی تھی، مجھ سے ایک جرم سرزد ہوا تھا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کیے ہوئے وعدے سے انحراف کیا۔ میں نے اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو پیسے نہیں بھجوائے۔ دودھ پیتے بچے جانے کیسے بلکتے ہوں گے، وہ عورت ان کے کھانے کا خرچہ کیسے پورا کرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے ساتھ نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں معافی کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گئی۔ میں نے یتیم بچوں کے 8-10 ہزار روپے روکے تھے اور اللہ نے میرے 5-6 لاکھ روپے ضائع کر دیے تھے۔ میری بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میاں کی نوکری جانے لگی تھی، وہ بندہ اگر مر جاتا تو سیدھا قتل کا کیس بن جاتا۔ ایک کے بعد ایک دکھ اور ازمائش کے سلسلے میں میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ میں نے اگلی صبح سب سے پہلے اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کی رقم بھجوائی۔ پہلے پچھلے ماہ کا بھی حساب کر کے ڈبل پیسے بھجوا دیے۔ چند دن بعد مجھے دفتر سے فون آ گیا کہ آپ کی تنخواہ بحال کر دی گئی ہے۔ بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے شفا یاب کر دیا، اسے دوبارہ کبھی مرگی کے دورے نہیں پڑے۔ شوہر کے ساتھ مخالف پارٹی کی صلح پائیدار ثابت ہوئی۔ آج میں جو کماتی ہوں اس میں میرے سوتیلے بہن بھائیوں کے علاوہ ناداروں، غریبوں، ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری کمائی میں بہت برکت ہے۔ میں سوچتی ہوں یہ برکت، یہ فضل و کرم اور یہ بل صرف اس وجہ سے قائم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کر رہی ہوں۔ میرے سوتیلے بہن بھائی بہت اچھے ہیں۔ سوتیلی والدہ بہت نیک و باہمت خاتون ہے۔ میں ان کے زندگی کے ہر مرحلے پر ان کی مدد کرتی رہوں گی، جیسے کہ ایک سکا باپ بچوں کی کرتا ہے۔ یہ میری ڈیوٹی ابا جی لگا گئے تھے۔ اس ڈیوٹی کی انجام دہی ہی میری نجات اور میری ساری خوشیاں اسی میں مضمر ہیں۔